بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی، چاند بادلوں کے پیچھے چھپ چکا تھا اور جنگل میں تیز ہوا درختوں کو ہلا رہی تھی، جیسے کوئی انہیں زور سے جھنجھوڑ رہا ہو۔ ہوا میں ایک عجیب سی بو تھی، جیسے گوشت جلنے کی۔ گاؤں کے کتے کسی اندھے کے خوف سے چیخ رہے تھے، لیکن گاؤں کے لوگ اپنے گھروں میں دبکے بیٹھے تھے۔ کسی کو باہر نکلنے کی ہمت نہیں تھی۔ ہر ایک کو معلوم تھا کہ آج پھر وہ رات ہے جب چڑیلیں آزاد ہوتی ہیں، جب وہ شکار کی تلاش میں نکلتی ہیں۔ یہ گاؤں کالا گڑھ کہلاتا تھا اور یہ ایک منحوس جگہ تھی۔ یہاں کے لوگ ہمیشہ خوف میں رہتے تھے، کیونکہ گاؤں کے قریب ہی ایک جنگل تھا جسے چڑیلوں کا جنگل کہا جاتا تھا۔ صدیوں پہلے اس جنگل میں کچھ عورتوں پر جادوگرنی ہونے کا الزام لگا تھا اور انہیں زندہ جلا دیا گیا تھا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے بد دعا دی تھی کہ جو بھی اس جنگل میں داخل ہوگا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ پہلے تو یہ صرف ایک کہانی سمجھی جاتی تھی، لیکن جب گاؤں کے لوگ ایک ایک کر کے لاپتہ ہونے لگے تو سب کو یقین ہو گیا کہ جنگل میں واقعی کچھ ہے۔ رات کے وقت وہاں سے عورتوں کے رونے کی آوازیں آتیں، کبھی کبھی کوئی سایہ درختوں کے درمیان چلتا دکھائی دیتا، اور کئی بار لوگوں نے عجیب و غریب چیخیں بھی سنی تھیں۔ سب سے بھیانک بات یہ تھی کہ جو بھی جنگل میں جاتا وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ ایک دن گاؤں کے ایک بہادر نوجوان احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو سمجھے گا۔ اس کے 3 دوست عمران، بلال اور وقاص بھی اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے۔ لوگوں نے انہیں منع کیا مگر وہ باز نہ آئے۔ وہ سب رات کے وقت جنگل میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جیسے ہی وہ جنگل میں داخل ہوئے، ہر طرف ایک عجیب سی ٹھنڈک پھیل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ان کے چاروں طرف کوئی اندھیرا جال بن دیا ہو۔ جنگل کے درخت بہت پرانے اور لمبے تھے۔ ان کی شاخیں آپس میں اس طرح ملی ہوئی تھیں کہ چاند کی روشنی بھی نیچے نہیں آ رہی تھی۔ چاروں طرف اندھیرا تھا۔ زمین پر سوکھے پتے بکھرے ہوئے تھے جو ان کے قدموں کے نیچے کڑکڑاہٹ پیدا کر رہے تھے۔ ہر قدم کے ساتھ ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ احمد نے اپنی جیب سے ٹارچ نکالی، لیکن جیسے ہی اس نے اسے جلایا، روشنی ایک دم بجھ گئی، جیسے کسی نے اس پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ اچانک ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ یہ کسی عورت کی ہلکی سی ہنسی تھی، مگر اس میں کچھ ایسا تھا جو دل کو دہلا دینے والا تھا۔ وہ سب رک گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ ہوا کی آواز ہے، عمران نے سرگوشی کی، لیکن اس کی اپنی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ وقاص نے آہستہ سے کہا، یہ ہوا نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ اچانک درختوں کے پیچھے سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ یہ ایک عورت کا سایہ تھا، سفید لباس میں ملبوس۔ اس کے لمبے لمبے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دکھ رہی تھیں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک بھیانک مسکراہٹ تھی۔ اس کے ناخن لمبے اور نوکیلے تھے اور اس کے پاؤں زمین پر نہیں تھے، بلکہ وہ ہوا میں معلق تھے۔ احمد نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ وہ عورت ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر اچانک ایک زوردار چیخ ماری جس سے درختوں کے پتے جھنجھنا اٹھے۔ بلال نے چیخ کر کہا، یہ چڑیل ہے، بھاگو۔ وہ سب پوری قوت سے بھاگنے لگے، لیکن جیسے ہی انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ عورت ان کے پیچھے ہوا میں اڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئی تھیں اور اس کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ تھی۔ احمد نے دعا پڑھنی شروع کی، اور جیسے ہی اس نے ایسا کیا، چڑیل کی چیخیں اور تیز ہونے لگیں، جیسے وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو گئی ہو۔ مگر پھر اچانک درختوں کے پیچھے سے اور بھی چڑیلیں نکل آئیں۔ وہ سب سفید لباس میں تھیں اور ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور ان کے چہرے پر وحشت ناک مسکراہٹیں تھیں۔ وہ سب ہوا میں تیرتی ہوئی احمد اور اس کے دوستوں کی طرف بڑھنے لگیں۔ وقاص نے چیختے ہوئے کہا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، ورنہ ہم بھی مارے جائیں گے۔ وہ سب بدحواسی میں جنگل سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگے، مگر جنگل کی راہیں ایک دوسرے سے الجھی ہوئی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے درخت خود ان کا راستہ روک رہے ہوں۔ پیچھے سے چڑیلوں کی خوفناک ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ان کا مذاق اڑا رہی ہوں۔ اچانک عمران کی چیخ سنائی دی۔ جب احمد نے پیچھے دیکھا تو عمران ہوا میں معلق تھا، جیسے کسی نے اسے اٹھا لیا ہو۔ وہ چیخ رہا تھا، مگر اس کی آواز دھیرے دھیرے مدھم ہوتی جا رہی تھی اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ بلال اور وقاص کے چہروں پر خوف کے سائے تھے۔ ہمیں فوراً بھاگنا ہوگا، احمد نے چلاتے ہوئے کہا۔ وہ سب پھر سے دوڑنے لگے، مگر چڑیلیں ان کے قریب آتی جا رہی تھیں۔
اچانک احمد کو دور ایک روشنی نظر آئی۔ وہ روشنی گاؤں کے مندر سے آ رہی تھی۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، ہمیں مندر تک پہنچنا ہوگا، وہی ہماری آخری امید ہے۔ وہ سب اپنی آخری ہمت جمع کر کے مندر کی طرف بھاگے۔ جیسے ہی وہ مندر کے دروازے کے قریب پہنچے، اچانک چڑیلوں کی چیخیں اور بلند ہو گئیں۔ مگر جیسے ہی وہ مندر کے اندر داخل ہوئے، چڑیلیں رک گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی نظر نہ آنے والی دیوار ان کے اور مندر کے درمیان حائل ہو گئی ہو۔ وہ چیخ رہی تھیں مگر وہ اندر داخل نہیں ہو سکتی تھیں۔ گاؤں کے بزرگ پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے مقدس کلمات پڑھ کر مندر کے دروازے کو بند کر دیا۔ آہستہ آہستہ چڑیلوں کی چیخیں کم ہونے لگیں اور پھر وہ اندھیرے میں غائب ہو گئیں۔ احمد، وقاص اور بلال زمین پر گر کر ہانپنے لگے۔ ان کی جان تو بچ گئی تھی مگر وہ جان گئے تھے کہ چڑیلوں کا خوف ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ عمران کبھی واپس نہیں آیا۔ گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ چڑیلوں کا شکار بن گیا تھا اور اب وہ بھی ان میں شامل ہو چکا ہوگا۔ اس دن کے بعد سے کالا گڑھ کے لوگ اور بھی زیادہ محتاط ہو گئے۔ سورج ڈھلتے ہی دروازے بند کر دیے جاتے۔ کوئی بھی رات کے وقت باہر نہیں نکلتا۔ اور چڑیلیں وہ اب بھی جنگل میں تھیں، کسی نئے شکار کی تلاش میں۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو۔